کموڈو ڈریگن چھپکلی کے خاندان کا سب سے بڑا جانور ہے جو انڈونیشیا کے جزائر کوموڈو، رنکا، فلورینس اور گیلی موتانگ میں پایا جاتا ہے۔ کموڈو ڈریگن 10 فٹ تک طویل ہوتا ہے۔ اس کا وزن 80 کلو تک ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی طبی عمر 50 سال تک ہو سکتی ہے۔ یہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ کموڈو مادہ سال میں 30 انڈے دیتی ہے، جس کی حفاظت وہ کئی مہینوں تک کرتی ہے۔ بچے پیلے اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ وہ بھورے رنگ کے سرخی مائل ہو جاتے ہیں۔ نوعمر کموڈو ڈریگن شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے 8 ماہ کی عمر تک گھنے جنگلوں میں چھپ کر رہتے ہیں۔ کموڈو ڈریگن کے تھوک میں درجنوں اقسام کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ یہ جسے کاٹ لیں وہ بھیانک تکلیف سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس کے کاٹنے پر اکثر جانور اس کے بیکٹیریا سے کمزور ہو کر دور جا کر گر جاتے ہیں اور کموڈو کی خوراک بن جاتے ہیں۔ سائنسدان کموڈو ڈریگن کے منہ میں تقریباً 50 اقسام کے جراثیم دریافت کر چکے ہیں، جو کسی بھی جاندار کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن کموڈو ڈریگن کو خود ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک تحقیق کے مطابق کموڈو ڈریگن کے خون میں ایسے 48 پروٹین دریافت ہو چکے ہیں جو خون میں انتہائی سخت جان قسم کے بیکٹیریا کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ کموڈو ڈریگن جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ہر زندہ اور مردہ جسم کو کھا جاتے ہیں۔ یہ ہرن، بھینس، خنزیر اور بندروں تک کا شکار کرتے ہیں۔ یہ انسانوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ Oke Bapak, ya, saya mengerti. Tang di sini, itu bagus. Silakan. کموڈو ڈریگن کی جانب سے اپنے وجود سے انتہائی بڑے جانوروں پر بھی حملے دیکھے جانے لگے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ جانور اپنی اس صلاحیت سے آگاہ ہو چکا ہے کہ کوئی بڑا جاندار ان کے کاٹنے کے کچھ گھنٹوں بعد بیمار ہو کر ان کا آسان شکار بن جاتا ہے۔ کموڈو ڈریگن ایک ماہر شکاری ہے۔ یہ اپنے ہدف کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے اور اکثر شکار کو دبوچ کر مار ڈالتا ہے۔ دنیا کی بدلتی ماحولیاتی صورتحال نے اس سخت جانور کی نسل کو بھی خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ بڑھتی انسانی آبادی اور جنگلوں میں انسانی سرگرمیوں نے کموڈو ڈریگنز کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ عالمی اداروں اور انڈونیشیا کی حکومت نے کموڈو ڈریگن کے تحفظ کے حوالے سے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ انڈونیشیا میں کئی علاقوں کو نیشنل پارک قرار دے کر کموڈو ڈریگن کے لیے محفوظ پناہ گاہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ خطرناک جاندار جنگل کے ماحول اور ایکو سسٹم کا لازمی جز ہے۔ اس کے بچاؤ کے اقدامات ترجیحی بنیادوں پر ہونے چاہیے۔